हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बर्न्ट शैडोज बाय कमेला शम्सी। कमेला शम्सी 13 अगस्त 1973 में कराची में पैदा हुई। ये एक पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं जो कि अपनी पावरफुल स्टोरी टेलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे वर्क्स लिखे, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, जिनके अंदर ये हिस्ट्री, आइडेंटिटी, माइग्रेशन और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि तारीख, शनाख्त, हिजरत और सियासी तनाज़ात यानी कि झगड़े, ऐसे टॉपिक्स को ये अपने नॉवेल्स के अंदर एक्सप्लोर करती हैं, उन पर बात करती हैं। और आज जो नॉवल हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी इसी तरह का है, बर्न्ट शैडोज। इस नॉवल को कमेला शम्सी ने 2009 में पब्लिश किया और ये एक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल नॉवल है जिसके अंदर कमेला शम्सी ने जंग को, कॉलोनियलिज्म को और टेररिज्म को डिस्कस किया है कि किस तरह से इन तीनों चीज़ों से एक आम इंसान की ज़िंदगी बदल कर रह सकती है। जंग, कॉलोनियलिज्म और टेररिज्म एक आम इंसान की ज़िंदगी पर कैसे असर अंदाज होते हैं वो हमें इस नावल के अंदर कमेला शम्सी ने दिखाया है। ये नावल 1945 में जापान के ऊपर होने एटॉमिक बॉम्बिंग से स्टार्ट होता है और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, सोवियत अफगान वॉर, 9/11 अटैक्स। इन चीज़ों को इस नावल के अंदर दिखाया गया है और इस नावल के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से जो सियासी तनाज़ात होते हैं यानी कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो इंसान की पर्सनल लाइफ को, उसके रिलेशनशिप्स को और उसकी आइडेंटिटी को इम्पैक्ट करते हैं, उस पर असर अंदाज होते हैं और किस तरह से ये असर नस्लों तक चलता है। इस नावल का टाइटल है बर्न्ट शैडोज। शैडो कहते हैं साए को। ये वो साए हैं जो जंग के बाद, एटॉमिक बॉम्बिंग के बाद जापान के लोगों के जिस्मों पर, जापान की दीवारों पर छप गए थे। ये वो शैडोज हैं जो जंग और तशद्दुद की तबाही को जाहिर करते हैं। ये उसके बाद रह जाने वाले जख्म हैं जो तबाही को जाहिर करते हैं। तो चलिए पहले इस नावल की हम समरी देख लेते हैं और बाद में इसका एनालिसिस करेंगे। बर्न्ट शैडोज, इस नावल के अंदर हम 60 साल का टाइम पीरियड देखते हैं। नावल का आगाज वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी दिनों में जापान के शहर नागासाकी से होता है। इस नावल का मरकजी किरदार यानी कि सेंट्रल कैरेक्टर हिरोको तानाका एक नौजवान जापानी लड़की है जो कि लैंग्वेज की टीचर है। उसे एक जर्मन आदमी कॉनरेड वाइस से मोहब्बत हो जाती है जो जंग के दौरान जापान में रह रहा होता है। इन दोनों की मोहब्बत मुख्तलिफ कौमों और सकाफतों के दरमियान ताल्लुक की अलामत होती है, जबकि दुनिया उस वक्त शदीद जंग में मुब्तला होती है। तभी एक बहुत बड़ा सानेहा पेश आता है जब यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका 1945 में नागासाकी पर एटम बम गिरा देता है। इस धमाके में कॉनरेड फौरन हलाक हो जाता है जबकि हिरोको मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच जाती हैं। धमाके की वजह से हिरोको की पीठ पर एक जापानी लिबास के डिजाइन की तरह का शदीद जलने का निशान पड़ जाता है, यानी कि हिरोको ने एक जापानी लिबास पहना होता है। जब धमाका होता है तो वो लिबास जल जाता है और उसके ऊपर जो डिजाइन बना होता है वो हिरोको के जिस्म पर छप जाता है जख्म की शक्ल में। उस निशान को बर्न्ट शैडोज कहा जाता है जो कि जंग की तबाही की जिंदगी भर याद दिलाता रहेगा। अब नागासाकी की तबाही और कॉनरेड की मौत के बाद हिरोको जापान छोड़ने का फैसला कर लेती है और वो कॉनरेड की सौतेली बहन एलिजाबेथ बर्टन को तलाश करने के लिए दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में उसे एक बिल्कुल नया समाजी और सकाफती माहौल मिलता है, यानी कि सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से इन्फ्लुएंस होता है, उसके असर में होता है। अब हिरोको दिल्ली में बर्टन खानदान के साथ रहना शुरू कर देती है, जहां पर उसकी मुलाकात सज्जाद अशरफ से होती है जो कि एक एजुकेटेड मुस्लिम है और बरतानवी हुकूमत के लिए काम करता है। वक्त के साथ साथ हिरोको और सज्जाद के दरमियान गहरा ताल्लुक पैदा हो जाता है और वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। उनका रिश्ता मुख्तलिफ सकाफतों और पस मंजर यानी कि कल्चर और बैकग्राउंड रखने वाले लोगों के दरमियान हारमनी की अलामत बन जाता है। जल्द ही बरसगीर यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सियासी सूरत हाल खराब होने लगती है
اور پارٹیشن آف انڈیا کا وقت آ جاتا ہے۔ پارٹیشن آف انڈیا کے قریب آنے سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان شدید فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب برطانوی حکومت ختم ہوتی ہے تو ہندوستان دو آزاد ملکوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی کہ انڈیا اور پاکستان۔ اب اس تاریخی واقعے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو نئی سرحدوں کے پار ہجرت کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ لاکھوں لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں۔ مسلمان پاکستان کی طرف مائیگریشن کر لیتے ہیں اور ہندو انڈیا کی طرف۔ ہیروکو اور سجاد چونکہ مسلمان ہوتے ہیں، اس لیے وہ پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں اور کراچی میں آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہجرت تقسیم کے دوران ہونے والی تکلیف اور بے گھری کی عکاسی کرتے ہیں کہ کس طرح سے لاکھوں لوگوں کو اس تقسیم کی وجہ سے بے گھر ہونا پڑا۔ کراچی میں ہیروکو اور سجاد نئی زندگی شروع کرتے ہیں اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے رضا اشرف۔ اب یہاں پر کہانی 1980 کے اندر شفٹ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رضا اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ کراچی میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ رضا ایک ایسے ماحول میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے جہاں سیاسی حالات تیزی سے بدل رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران سوویت افغان وار شروع ہو جاتی ہے جس کا پورے خطے پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ پاکستان کے بہت سے نوجوان افغانستان کی جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور عالمی اداروں اور خفیہ ایجنسیوں کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں۔ رضا بھی انہی سیاسی حالات میں پھنس جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی جنگیں عام لوگوں کی زندگیوں کو کیسے متاثر کرتی ہیں۔ اب آ جاتا ہے ناول کا لاسٹ پارٹ۔ رضا کراچی یعنی کہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلا جاتا ہے اور یہاں پر آتا ہے 21ویں صدی کا وقت، یعنی کہ 21st سینچری، جب امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے، یعنی کہ 9/11 سپٹمبر 11 کے اٹیکس، جس کے بعد کا زمانہ ہمیں اس ناول کے اندر دکھایا گیا ہے۔ کہانی کا کچھ حصہ نیو یارک سٹی میں پیش آتا ہے جہاں پر خوف، شک اور سیاسی کشیدگی کا ماحول ہوتا ہے۔ اب 9/11 کے اٹیکس ہوئے ہوتے ہیں تو پورے امریکہ میں ہی خوف پھیل جاتا ہے۔ رضا پر غلطی سے دہشت گردی میں ملوث ہونے کا شک کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ مسلمان ہوتا ہے اور پاکستان سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر شک کیا جاتا ہے اور وہ عالمی وار آن ٹیرر کا شکار بن جاتا ہے۔ اس کی گرفتاری اور تکلیف یہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح بے گناہ لوگ بھی سیاسی حالات اور خوف کی فضا میں پھنس جاتے ہیں۔ پورے ناول میں ہیرو کو جدید تاریخ کے مختلف ادوار میں یعنی کہ ٹائم پیریڈز میں ہونے والے تشدد اور جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ اب ناول کے لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرو کو اپنے بیٹے رضا کو بچانے کے لیے خود کو حکام کے حوالے کر دیتی ہے تاکہ رضا کو آزاد کیا جا سکے، اور اس طرح سے وہ ایک ماں کے طور پر قربانی دیتی ہے۔ ناول کی جو اینڈنگ ہے وہ ایک واضح حل کی بجائے ایک کھلے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے انداز میں ہوتی ہے۔ رائٹر ہمیں دکھاتی ہے کہ جنگ، سیاست اور خوف کا سلسلہ ایک نسل سے دوسری نسل تک جاری رہتا ہے اور اکثر بے گناہ لوگ ہی اس کا سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور یہ ہے یہ ناول برنٹ شیڈوز بائی کمیلا شمسی۔ ناول کی سمری ہم نے دیکھ لی، اب اس کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ ناول میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے میجر تھیمز، جس میں نمبر 1 پر ہے جنگ کے تباہ کن اثرات، یعنی کہ دا ڈسٹرکٹیو امپیکٹ آف وار۔ اس ناول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں لوگوں کی زندگیوں کو کس طرح تباہ کر دیتی ہیں۔ ورلڈ وار 2 سے لے کر ماڈرن دور کی جنگوں تک ان جنگوں نے خاندانوں، گھروں اور معاشروں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ ہے ڈسٹرکٹیو امپیکٹ آف وار۔ نمبر 2 پر ہم دیکھتے ہیں مائیگریشن اینڈ ڈسپلیسمنٹ، یعنی کہ ہجرت اور بے گھری۔ ناول میں ہر ایک کیریکٹر بار بار اپنے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے۔ سیاسی تبدیلیوں، فسادات اور تشدد کی وجہ سے انہیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑتا ہے، جس کے اندر ہم مائیگریشن کو دیکھتے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 3 پر تھیم دیکھتے ہیں ہم آئیڈینٹی اینڈ بیلونگنگ، یعنی کہ شناخت اور تعلق کا مسئلہ۔ کہانی کے کئی کردار مختلف ملکوں اور ثقافتوں کے درمیان رہتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں اپنی شناخت اور یہ احساس کہ وہ اصل میں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، جیسا کہ رضا، ہیرو کو اور بہت سارے دوسرے کیریکٹرز۔
نمبر 4 پر ہم دیکھتے ہیں ایسٹ اینڈ ویسٹ ریلیشنز۔ ناول میں مشرقی اور مغربی معاشروں کے درمیان ثقافتی غلط فہمیاں اور سیاسی کشیدگی کو بھی دکھایا گیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف ثقافتوں کے لوگ ایک دوسرے کو ہمیشہ آسانی سے نہیں سمجھ پاتے، اور یہی چیز ہے ایسٹ اینڈ ویسٹ ریلیشنز۔ اور نمبر 5 اور لاسٹ پر ہے میموری اینڈ ٹراما۔ ہیروکو کے جسم پر موجودہ زخم اس بات کی علامت ہیں کہ ماضی کی جنگ اور تشدد انسان کی زندگی پر گہرے ذہنی اور جذباتی اثرات چھوڑتے ہیں۔ یہ اثرات انسان کو پوری زندگی یاد رہتے ہیں۔ یہ ہیں کچھ میجر تھیمز اس ناول کے، اور یہ ہے یہ ناول برنٹ شیڈوز، جو کہ ایکچول میں ایک انسان کی زندگی ہے کہ کس طرح سے انسان پولیٹیکل کانفلکٹس کی وجہ سے اثر انداز ہوتا ہے، کس طرح سے سیاسی جھگڑوں کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، تشدد کی وجہ سے اسے مختلف مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ہے یہ ناول۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔